سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تینوں مجاہد مشرقی ٹیلوں میں سے ہوتے ہوئے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ بشیر علی اور شیر خان دیہاتی لباس میں تھے، جبکہ مجاہد شاہد علی سپیرے کے بھیس میں تھا۔ اسٹیشن پر بھی عجیب و غریب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ڈیم کی تباہی کی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ ریلوے پولیس کے علاوہ ملٹری پولیس کے جوان بھی ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ تینوں کمانڈو مجاہد منصوبے کے مطابق ایک دوسرے سے الگ ہو کر پلیٹ فارم پر بیٹھے جھانسی کی طرف جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹکٹ انہوں نے خرید کر رکھ لیے تھے۔ دور بیٹھ کر بھی وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر رہے تھے۔ جگہ جگہ پلیٹ فارم پر مسافر ٹولیوں میں ڈیم کی تباہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی تباہی تھی، بہت بڑا سانحہ تھا۔ یہ بات شیر خان اور شاہد علی سے پوشیدہ نہیں تھی کہ جھانسی تک اس سارے علاقے میں پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس اور فوجی چوکس ہو گئے ہوں گے۔ اگرچہ وہ سپیرے اور دیہاتی لباس میں تھے، اس کے باوجود بے حد محتاط رہ کر جھانسی تک سفر کرنا تھا۔ ٹرین آ کر رکی۔ تینوں کمانڈو مجاہد الگ الگ ڈبوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ ٹرین چل پڑی۔ جھانسی تک 50 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ٹرین جھانسی پہنچی تو کمانڈو شیر خان کو پلیٹ فارم پر کچھ خلاف معمول سا ماحول محسوس ہوا۔ ٹرین کے رکتے ہی وہ ڈبے سے نکل کر ان ڈبوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں مجاہد شاہد علی اور بشیر علی سوار ہوئے تھے۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی ڈبوں سے باہر آ گئے۔ انہوں نے بھی دور سے کمانڈو شیر خان کو دیکھ لیا تھا اور پہلے کی طرح یہاں بھی الگ الگ ہو کر پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف بڑھے۔ کمانڈو شیر خان کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، چنانچہ اس نے پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف جانے کی جلدی نہ کی اور دوسرے مسافروں کے پیچھے رک کر چلنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ فاصلے پر مسافروں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کمانڈو شیر خان کی طرح ان میں سے کسی نے خطرے کی بو محسوس نہیں کی۔ پلیٹ فارم کے گیٹ کے قریب آ کر اچانک کمانڈو شیر خان نے فوج کے 10-12 سپاہیوں کو گیٹ کی دوسری طرف ڈیوڑی میں کھڑے دیکھا۔ دو فوجی افسر گیٹ سے نکلنے والے مسافروں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جس مسافر پر انہیں ذرا سا بھی شک پڑتا اسے روک کر ڈیوڑی میں فوجی جوانوں کے حوالے کر دیتے۔ فوجی سپاہیوں کے پاس پہلے سے دو مسافر چپ چاپ مگر گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے ان سے پوچھ گچھ کی جانے والی تھی۔ بھارت کے ایک بہت بڑے ڈیم کے ساتھ ان کے ایک اہم ترین زیر زمین خفیہ لیزر سیٹلائٹ پروجیکٹ کی تباہی ہوئی تھی۔ پولیس اور فوج کی انٹیلیجنس جس قدر سخت اقدامات کرتی وہ حق بجانب تھی۔ یہ ٹرین روہت گڑھ سے آ رہی تھی اور اسی جگہ ڈیم غرق ہوا تھا۔ فوج کی سخت سیکورٹی کو دور ہی سے دیکھ کر کمانڈو شیر خان ایک طرف ہو کر کھسک گیا اور ایک لوہے کے چوکور ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر بشیر علی اور مجاہد شاہد علی کو تکنے لگا، کیونکہ وہ گیٹ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان کی نظر فوجی سپاہیوں پر پڑی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ گیٹ پر آ گئے تھے اور فوجی افسر نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ بشیر علی تو عام دیہاتیوں کے لباس میں تھا اور چونکہ اس علاقے کا رہنے والا تھا اس لیے وہاں کے دیہاتیوں کی زبان آسانی سے بول لیتا تھا۔ مجاہد شاہد علی سپیرے کے بھیس میں تھا اور اس علاقے کے دیہاتی زبان سے اتنا واقف نہیں تھا۔ فوجی افسر نے بشیر علی کو گہری نگاہ سے دیکھا اور اسے دیہاتی سمجھ کر جانے دیا۔ جب شاہد علی سپیرے کے بیس میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو فوجی افسر نے اسے روک دیا۔ اس نے شاہد علی سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ روہت گڑھ سے آ رہا ہوں حضور، شاہد علی نے اس علاقے کے سپیروں کی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہندو فوجی افسر بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور وہاں کے سپیرے کس لہجے میں بات کرتے ہیں یہ وہ جانتا تھا۔ اس نے شاہد علی سے دوسرا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ شاہد علی نے اپنا جو نام پہلے سے سوچ رکھا تھا وہ بتا دیا۔ فوجی افسر نے پوچھا، روہت گڑھ میں تم کیا کرنے گئے تھے؟ شاہد علی نے کہا، مہاراج جی وہاں جنگل میں سانپ پکڑنے گیا تھا جی۔ فوجی افسر بھی ملٹری انٹیلیجنس کا افسر تھا، سمجھ گیا کہ یہ سپیرا نہیں ہے بلکہ سپیرے کے بھیس میں کوئی اور ہی شخص چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا لہجہ سپیروں والا نہیں ہے، سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ شاہد علی نے کہا، مہاراج جی میں سپیرا منگلا ہوں، حضور جا کر میرے ڈیرے والوں سے پوچھ لیں۔ ہندو فوجی افسر نے فوجی جوانوں کو اشارہ کیا۔ دو فوجی ایک دم آگے بڑھے اور انہوں نے مجاہد شاہد علی کو اسی وقت ہتھ کڑی لگا دی۔ شاہد علی احتجاج کرنے لگا۔ ہندو فوجی افسر نے سپاہیوں سے کہا، اسے لے چلو۔ دو فوجی سپاہی شاہد علی کو لے کر اسٹیشن کی ڈیوڑی سے باہر نکل کر ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے اور فوجی گاڑی آگے کو روانہ ہو گئی۔
یہ سارا منظر کمانڈو شیرخان گیٹ سے دور پلیٹ فارم پر آہنی ستون کی آڑ میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ مجاہد شاہد علی اپنی ناسمجھی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا، لیکن اس بار شاہد علی کا اتنا قصور نہیں تھا۔ پلیٹ فارم کی فضا میں جو خطرے کی ہلکی اور بے معلوم سی بو رچی ہوئی تھی، اس کو کمانڈو شیرخان ایسا کمانڈو ہی محسوس کر سکتا تھا۔ جھانسی کی خفیہ تنظیم کا مجاہد بشیر علی نکل گیا تھا۔ مجاہد شاہد علی ملٹری پولیس کے قابو میں آ گیا تھا۔ یہ ایک افسوسناک بات ہوئی تھی۔ شیرخان جانتا تھا کہ شاہد علی موت کو سینے سے لگا لے گا، لیکن اپنے ساتھیوں اور جھانسی کی خفیہ تنظیم کے قاسم جان اور بشیر علی وغیرہ کا نام کبھی نہیں لے گا۔ اس کے باوجود شیرخان کو اس کی زندگی کی فکر تھی۔ شاہد علی کشمیر کے محاذ پر لڑنے والا ایک شیردل مجاہد تھا۔ اسے ہر حالت میں زندہ رہنا چاہیے تھا۔ وہ دل میں دعا مانگنے لگا کہ شاہد علی کسی طرح دشمن کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ کمانڈو شیرخان اپنے بارے میں فکر مند تھا، کیونکہ وہ ابھی تک جھانسی ریلوے اسٹیشن کی حدود کے اندر تھا، اور اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اسٹیشن کے ارد گرد جگہ جگہ ملٹری انٹیلیجنس اور سول پولیس کے سپاہی موجود تھے اور ہر آنے جانے والے سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ جھانسی ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح سے کمانڈو شیرخان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھانسی ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح سے کمانڈو شیرخان اتنا واقف نہیں تھا۔ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اگر وہ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ ممبئی ریلوے لائن پر میل ڈیڑھ میل تک چلتا رہے تو ایک چھوٹا نہر کا پل آتا ہے۔ یہ نہر شہر جھانسی کی طرف جاتے ہوئے جھانسی کی مشہور رانی جھانسی کے قلعے کے عقب سے ہو کر گزرتی ہے۔ وہاں شہر کا وہ مندر تھا جہاں سے ایک راستہ ان ٹیلوں کی طرف جاتا تھا جہاں مجاہدین جھانسی کا عارضی خفیہ ٹھکانہ تھا۔ چنانچہ وہ چپکے سے پلیٹ فارم کے نیچے ریل کی پٹری پر اتر گیا اور پیچھے ممبئی روہت گڑھ کی طرف چلنے لگا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا۔ اس طرف پولیس کا کوئی سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انٹیلیجنس والا اگر کوئی تھا تو شیرخان بڑا محتاط ہو کر دیہاتیوں والی بے نیازی سے چل رہا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ پڑے۔ ٹکٹ اس کی پرانی صدری کی جیب میں تھا۔ کسی کے پوچھنے پر وہ ٹکٹ دکھا سکتا تھا۔ اس نے ذہن میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کسی کے پوچھنے پر اسے کیا کہنا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا اور بمبے ریلوے لائن سے اتر کر کھیت کی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ایک بیل گاڑی گزری۔ دیہاتی گاڑی بان نے کمانڈو شیرخان کو رام رام بھیا کہا تو اس نے بھی جواب میں رام رام بھیا کہہ دیا۔ 1.25 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ندی کا پل آ گیا۔ شیرخان ریلوے لائن سے اترا اور ندی کے ساتھ ساتھ رانی جھانسی کے تاریخی قلعے کی طرف چلنے لگا۔ اب وہ خطرے کے مقام سے کافی حد تک دور ہو گیا تھا، پھر بھی وہ بہت محتاط تھا اور چاروں طرف سے باخبر ہو کر چل رہا تھا۔ آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد وہ تاریخی قلعے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے ندی کو خدا حافظ کہا اور قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ایک بڑی سڑک پر آ گیا جس کی دوسری طرف مندر تھا۔ سڑک پر ٹریفک گزر رہی تھی۔ پولیس کا کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمانڈو شیرخان نے ایک جگہ سے سڑک عبور کی اور مندر کی طرف چلا۔ مندر میں پجاری لوگ آ جا رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی مندر میں داخل ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس نے مندر کا پچھلا دروازہ تلاش کر لیا اور اس میں سے گزر کر وہ سامنے جہاں دور اونچے نیچے بھورے رنگ کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے کی طرف چلنے لگا۔ ان ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ جھانسی کے مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ کمانڈو شیرخان خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر مجاہد قاسم جان کو سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مجاہد بشیر علی بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ جب وہ ٹیلوں کے خفیہ راستوں سے گزرتا ہوا خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تو سب سے پہلے اسے بشیر علی ہی ملا۔ اس نے پہلا جملہ یہ کہا، شاہد علی کو فوج پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں نے خود اسے فوجی سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں سوار ہوتے دیکھا ہے۔ شیرخان نے جواب دیا، میں نے بھی دیکھ لیا تھا، سیکیورٹی بڑی سخت تھی۔ تم خوش قسمت تھے کہ گیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو ڈیوڑی میں فوج کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا اور ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر شاہد علی کو فوجی افسر کے سوالوں کا جواب دیتے دیکھ رہا تھا۔ بس کہیں نہ کہیں شاہد علی سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور فوجی اسے پکڑ کر لے گئے۔ بشیر علی شیرخان کو کمانڈو قاسم جان کے پاس لے گیا۔ قاسم جان نے شیرخان کو مشن کی کامیابی کی مبارکباد دی اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ شاہد علی کو فوج پکڑ کر لے گئی ہے۔ شیرخان قاسم جان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں فوج شاہد علی کو کہاں لے گئی ہوگی؟ قاسم جان کچھ سوچ کر بولا، فوج کا ہیڈ کوارٹر تو قلعے میں ہی ہے، وہیں لے گئی ہوگی، کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس کا انٹیروگیشن سینٹر بھی قلعے میں ہی ہے۔ شیرخان نے کہا،
ہمیں شاہد علی کو وہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ قاسم جان بولا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ شاہد علی کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ کھوج لگائیں گے کہ اسے کس جگہ قید میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنی تمام تر وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد قاسم جان کہنے لگا، آج صبح مجھے کشمیر کے محاذ سے کمانڈو ترابی کا خفیہ پیغام موصول ہوا ہے، جس میں اس نے تمہیں اور مجاہد شاہد علی کو کسی اہم مشن کی خاطر کشمیر بلایا ہے۔ شاہد علی تو اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کمانڈو ترابی سے جتنی جلدی جا کر مل سکتے ہو ملو۔ یہ کوئی ایمرجنسی مشن ہے جس کے لیے اس نے خاص طور پر تم دونوں کو بلایا ہے۔ کمانڈو شیرخان بولا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن شاہد علی کی مجھے فکر رہے گی۔ قاسم جان نے کہا، اس کی فکر نہ کرو۔ اگر شاہد علی زندہ ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کو کھوج لگا کر اسے چھڑا لائیں گے، لیکن تمہیں بھی یہاں سے نکلتے وقت بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تم لوگوں نے جو کام کر دکھایا ہے اس نے انڈین گورنمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج نے شہر کو گھیرے میں نہ لے لیا ہو۔ شاہد علی کا پکڑے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس مکھیوں کی طرح شہر کے اندر اور باہر بنبنا رہی ہے۔ کمانڈو شیرخان کہنے لگا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قاسم جان نے کہا، ٹرین میں سفر کرنا خطرناک ہوگا۔ بشیر علی تمہارے ساتھ جائے گا۔ رات کو جھانسی سے بار بردار ٹرک مال لے کر گوالیار آگرہ کی طرف چلتے ہیں۔ بشیر علی تمہیں کسی ٹرک میں بٹھا دے گا۔ گوالیار یا آگرہ پہنچ کر تم بے شک دلی تک کو ٹرین پکڑ لینا۔ رات کے 11 بجے بشیر علی کے ساتھ شیرخان خفیہ کمینگاہ سے نکل کر ٹرک اڈے کی طرف چل پڑا۔ بشیر علی کی ٹرک اڈے پر ایک ٹھیکیدار سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ اس نے کمانڈو شیرخان کو ایک بہت بڑے مال بردار ٹرک پر بٹھا دیا جو گوالیار جا رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے شیرخان کو اپنی ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا۔ ٹرک گوالیار آگرہ دلی جانے والی شاہراہ پر روانہ ہو گیا۔ ٹرک پر بہت بوجھ لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ کمانڈو شیرخان ٹرک میں بیٹھ تو گیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھا کہ ٹرک دلی بمبئی شاہراہ پر چل رہا ہے اور اس علاقے میں انتہائی خطرناک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور کسی بھی جگہ کم از کم گوالیار تک فوج یا پولیس ٹرک روک کر چیکنگ کر سکتی ہے۔ مگر شیرخان کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ٹرک صرف گوالیار تک جا رہا تھا۔ وہاں سے شیرخان کو دلی تک کے لیے کوئی ٹرین وغیرہ پکڑنی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ آدھی رات کے وقت کوئی ٹرین ملے گی بھی یا نہیں۔ ٹرک اگر عام رفتار سے چل رہا ہوتا تو وہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر جھانسی سے پہنچ جاتا، لیکن زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ گوالیار تک خیریت رہی۔ راستے میں کسی جگہ کسی فوجی یا پولیس کی چیک پوسٹ سے واسطہ نہ پڑا۔ شیرخان نے مسلمان ٹرک ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے گوالیار کے ریلوے اسٹیشن کے قریب اتار دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹرک سے اتر کر کمانڈو شیرخان سڑک پر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے بڑے غور سے سڑک کا جائزہ لیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سڑک ویران اور خالی پڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ شیرخان خاموشی سے سڑک کے کنارے کنارے چلتا اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن پر بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ بکنگ آفس کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس وقت شیرخان عام لباس یعنی قمیض پتلون میں تھا اور پاؤں میں بوٹ پہن رکھے تھے۔ کسی قسم کا اسلحہ یا چاقو وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جیب میں 200-250 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ صبح 6 بجے ایک ٹرین بھوپال سے آئے گی، وہی دلی جائے گی۔ شیرخان دلی کا ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ کر کونے کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے کم از کم 2.5-3 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ پلیٹ فارم پر چونکہ چند ایک مسافر ہی بیٹھے تھے اور پولیس کا کوئی سپاہی بھی نہیں تھا، اس لیے شیرخان کو یہ جگہ محفوظ نظر آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس جگہ کو وہ محفوظ سمجھ رہا تھا وہی اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ اسے پلیٹ فارم پر بیٹھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک پولیس کی پوری گارڈ پلیٹ فارم پر نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ کمانڈو شیرخان نے پولیس کو دیکھا تو خاموشی سے بینچ پر سے اٹھا اور دوسرے سرے کی طرف چلنے لگا۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ٹھہر جاؤ، کون ہو تم؟ کمانڈو شیرخان بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پوری مسلح پولیس پارٹی تھی جو اس پر فائر کر سکتی تھی، کیونکہ حالات غیر معمولی اور ہنگامی تھے۔ شیرخان رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ پولیس انسپکٹر 3 سپاہیوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بولا، کون ہو تم؟ شیرخان نے کہا، مسافر ہوں، دلی جانے والی ٹرین کے انتظار میں ہوں۔ کہاں سے آئی ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کمانڈو شیرخان نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، گوالیار میں رات کی ٹرین سے آیا تھا۔
یہاں ایک دوست سے ملنا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرا دوست بمبئی گیا ہوا ہے۔ چنانچہ واپس اسٹیشن پر آ گیا۔ دلی جانے والی ٹرین کے انتظار میں ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے ایک سپاہی سے شیر خان کی تلاشی لینے کو کہا۔ اس نے شیر خان کی تلاشی لی اور بولا، سر 200-250 روپے ہیں اور گوالیار سے دلی تک کا 3rd کلاس ٹکٹ ہے۔ پولیس انسپکٹر شیر خان کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اسے شیر خان پر کچھ شک پڑ چکا ہے۔ اس نے شیر خان سے اس کا نام پوچھا تو شیر خان نے کہا، میرا نام عبدالغنی ہے۔ میرا دلی میں سرجری کے سامان کا چھوٹا سا بزنس ہے، مگر تم دلی کے نہیں لگتے۔ تمہارا اردو بولنے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم پنجابی ہو۔ پولیس انسپکٹر یہ کہہ کر شیر خان کو گھورنے لگا۔ شیر خان بولا، میں اصل میں پنجاب کے شہر امرتسر میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کاروبار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ شیر خان نے ایک عام بھارتی شہری کی طرح احتجاج کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں؟ پولیس انسپکٹر بولا، یہ تمہیں تھانے پہنچنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شیر خان کو پولیس اسٹیشن لے چلو۔ پولیس کی گاڑی گوالیار اسٹیشن کے باہر کھڑی تھی۔ شیر خان احتجاج کرتا چلا گیا، مگر اس پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ سپاہیوں نے جو رافلوں سے مسلح تھے، شیر خان کو حراست میں لے کر پولیس وین میں بٹھایا اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان سمجھ گیا تھا کہ وہ مصیبت میں پھنس چکا ہے، اور اگر اس نے راستے میں فرار ہونے کی کوشش نہ کی تو پھر اس کو بچنا محال ہو جائے گا۔ مگر پولیس کی ویگن بالکل بند تھی۔ اس کے دائیں بائیں مسلح سپاہی بیٹھے تھے۔ ویگن کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں بھی ایک رائفل بردار سپاہی بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمانڈو شیر خان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ بھارتی فوجی پوچھ گچھ کے دوران اس پر تشدد کریں گے۔ تشدد کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنا کمانڈو شیر خان کی تربیت کا حصہ تھا، اور اس نے دشمن کی ہر قسم کے تشدد کو ہمیشہ صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا تھا، اور کبھی کوئی راز دشمن کو نہیں بتایا تھا۔ اسے اگر پریشانی تھی تو صرف اس بات کی تھی کہ کشمیر کے محاذ پر اس کی ضرورت ہے، اور کمانڈو ترابی نے خاص طور پر خفیہ پیغام جھانسی بھیج کر اسے اور مجاہد شاہد علی کو بلوایا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اہم ترین اور خطرناک مشن تھا جس کی خاطر ان دونوں کمانڈوز کو محاذ پر بلوایا جا رہا تھا۔ مجاہد شاہد علی تو دشمن کی حراست میں تھا۔ اب کمانڈو شیر خان کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے کشمیر کے محاذ پر کمانڈو ترابی سے جا کر ملاقات کرے، لیکن بدقسمتی سے شیر خان خود پولیس کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ انہی خیالوں میں الجھا ہوا کمانڈو شیر خان بھارتی پولیس کے نرغے میں بیٹھا تھا اور فرار کی ترکیبوں پر غور کر رہا تھا۔ پولیس کی ویگن گوالیار شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد کمانڈو شیر خان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پولیس انسپکٹر نے اس سے ابتدائی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ شیر خان نے اپنی زبان بند رکھی اور اس کے سوائے کچھ نہ بتایا کہ وہ کشمیری مجاہد نہیں ہے اور دلی میں کاروبار کرتا ہے اور اپنے دوست سے ملنے گوالیار آیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے شیر خان سے اس کا دلی کا ایڈریس پوچھا۔ شیر خان کے گرد تفتیش کا دائرہ تنگ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بتائے ہوئے جعلی پتے پر دلی پولیس تحقیقات کرے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پتہ نقلی ہے، لیکن کمانڈو شیر خان کو ہر حال میں کوئی نہ کوئی پتہ بتانا ہی تھا۔ اس نے ایک جھوٹا پتہ بتا دیا تھا، یعنی جس نام کا کوئی محلہ دلی میں نہیں تھا۔ پولیس انسپکٹر نے ایڈریس نوٹ کیا اور چلا گیا۔ اسی وقت اس نے دلی CID پولیس ہیڈ کوارٹر میں فون کیا اور شیر خان کا بتایا ہوا پتہ لکھوا کر ہدایت کی کہ اس پتے پر معلوم کیا جائے کہ کوئی عبدالغنی نام کا بزنس مین رہتا ہے یا نہیں۔ دوپہر سے پہلے دلی پولیس ہیڈ کوارٹر سے فون آ گیا اور پولیس انسپکٹر کو بتایا گیا کہ ایڈریس جھوٹا ہے، دلی میں اس نام کا کوئی محلہ نہیں ہے اور عبدالغنی نام کا کوئی بزنس مین نہیں رہتا۔ اس اطلاع کے بعد گوالیار کے ہندو پولیس انسپکٹر کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی یعنی کمانڈو شیر خان پاکستانی جاسوس ہے۔ وہ شیر خان کی کوٹری میں آ کر کہنے لگا، تمہارے جھوٹ کا پول کھل گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم سیدھی طرح ہمیں بتا دو کہ ڈیم کی تقریب کاری میں تمہارے ساتھ اور کون کون تھا، اور یہ دہشت گرد کہاں روپوش ہیں۔ کمانڈو شیر خان سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ کشمیری مجاہد ہے اور پاکستانی جاسوس نہیں ہے، اور گوالیار میں سیر و سیاحت کرنے آیا تھا، مگر یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ کمانڈو شیر خان کو کوئی مضبوط دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی پولیس اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ اب شیر خان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ فرار کیسے ہوا جائے۔ دوسری طرف ہندو پولیس انسپکٹر کو جب یقین ہو گیا کہ شیر خان پاکستانی جاسوس ہی ہے،
تو اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ یہ بڑا اہم کیس بن گیا تھا۔ چنانچہ پولیس انسپکٹر نے گوالیار ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کیپٹن بدری پرساد کو فون کر کے اسے ساری بات بیان کی اور کہا کہ یہ بڑا خطرناک پاکستانی جاسوس لگتا ہے اور اس کی زبان صرف ملٹری انٹیلیجنس ہی کھلوا سکتی ہے۔ کیپٹن بدری پرساد نے جواب میں کہا، تم لوگوں نے اگر کوئی پاکستانی جاسوس پکڑا تھا تو اسے فوراً فوج کے حوالے کیوں نہیں کیا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں؟ ہندو پولیس انسپکٹر نے ڈرتے ہوئے معذرت پیش کی اور کہا، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی پاکستانی جاسوس کو آپ کے ہیڈ کوارٹر بھجوا رہا ہوں۔ پاکستانی جاسوس کو مسلح گارڈ کی حراست میں ہتھکڑی لگا کر بھیجنا، اگر وہ راستے میں فرار ہو گیا تو تمہیں اور تمہارے سارے سٹاف کو جیل بھجوا دوں گا۔ اور ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن بدری پرساد نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے اسی وقت کمانڈو شیر خان کو ہتھکڑی لگوائی اور اسے پوری مسلح پولیس گارڈ کے ساتھ خود اپنی نگرانی میں لے کر ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا۔ گوالیار میں ملٹری پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی گوالیار کے قلعے میں ہی تھا۔ کمانڈر شیر خان کو قلعے کی ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ چھوٹی سی اندھیری کوٹری، دیوار پر ایک بتی جل رہی تھی۔ اس کی روشنی کوٹری کے اندھیرے کو دور نہیں کر رہی تھی۔ فرش پر ایک طرف گھاس پھوس بچھا تھا۔ شیر خان کی ہتھکڑی اتار دی گئی تھی، مگر اس کے پاؤں میں لوہے کے 2 کڑے ڈال دیے گئے تھے جس سے چلنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ سنتری دروازے کو باہر سے تالا لگا کر شاید چلا گیا تھا یا باہر ہی بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کوٹری میں چھت کے پاس ایک روشن دان تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ ان میں سے دن کی پھیکی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس سے کمانڈو شیر خان نے اندازہ لگا لیا کہ اس کوٹری کی دوسری طرف کوئی اور کوٹری نہیں ہے بلکہ کھلی جگہ ہے۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اچانک کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس پر جو تشدد کیا جانے والا تھا، شیر خان اس سے نہیں گھبراتا تھا۔ اسے صرف اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کشمیر کے محاذ پر پہنچنا ضروری تھا۔ کمانڈو ترابی نے اسے کسی نہایت اہم مشن کے لیے پیغام بھجوایا تھا، لیکن اب وہ دشمن کی قید میں تھا جہاں اسے ہر حالت میں فرار تو ضرور ہونا تھا، لیکن اتنی جلدی فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے قلعے کے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے کیپٹن بدری پرساد کو جا کر رپورٹ کی کہ پاکستانی جاسوس کو بحفاظت قلعے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت کیپٹن بدری پرساد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے فون بند کیا اور پولیس انسپکٹر سے کہا، جھانسی میں بھی ایک پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے۔ لگتا ہے ان دونوں پاکستانی جاسوسوں کا تعلق اس گروہ سے ہے جس نے روہت گڑھ کا ڈیم اڑایا ہے۔ پولیس انسپکٹر بولا، سر ہم ان پاکستانی جاسوسوں سے ان کے گروہ کا پتہ لگا لیں گے۔ کیپٹن بدری پرساد کچھ سوچتے ہوئے بولا، بھگوان جانے یہ پاکستانی اور کشمیری مجاہد کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ٹارچر سہتے سہتے مر جاتے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے، کچھ نہیں بتاتے۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے کہا، سر ہمیں کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیپٹن بدری پرساد نے پولیس انسپکٹر کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے کہا، ہم نے ان لوگوں پر سب طریقے آزما کر دیکھ لیے ہیں، یہ کچھ نہیں بتاتے۔ پولیس انسپکٹر بولا، سر آپ 2 دن کے لیے اس پاکستانی جاسوس کو میرے سپرد کر دیں، میں اس سے ساری راز اگلوا لوں گا۔ کیپٹن بدری پرساد نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اپنا سیکرٹ آپریشن آج ہی شروع کر سکتے ہو۔